کوکنگ ہائکنگ اینڈ فوڈ چینل میں خوش آمدید دوستوں، میں ہوں کامران اور میں آپ کو آج اپنی ٹیم کے ہمراہ پنجاب ضلع خوشاب کے ایک تاریخی قصبے میں لے چلوں گا جس کا نام ہے ہڈالی۔ دوستوں، ہڈالی تاریخی اہمیت کا حامل خوشاب کا ایک تاریخی قصبہ ہے جو خوشاب سے میاں والی روڈ پر 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگرچہ ہڈالی ایک قدیم آباد قصبہ ہے مگر اس کے تاریخی پس منظر کو خوشاب کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے جو کہ انڈس ویلی سیویلائزیشن کا حصہ رہا ہے۔ خوشاب ویبرک اور انڈو آریان کلچر اور تہذیب کے اثرات کا حامل قدیم شہر ہے۔ اس کا موجودہ نام بابر کا دیا ہوا ہے جس نے خوش آب کا لفظ اس جگہ کے میٹھے پانی کی وجہ سے استعمال کیا تھا جو بعد میں خوشاب کے نام سے مقبول ہو گیا۔ ہم ہڈالی کو بھی اس تمام پس منظر سے جدا نہیں کر سکتے۔ تقسیم ہند سے قبل ہڈالی ریلوے اسٹیشن کا قیام عمل میں آیا تھا جو آج ایک ویران اسٹیشن نظر آتا ہے۔ ہڈالی کی ایک شہرت یہاں کے دو مشہور کردار خوشونت سنگھ اور چراغ والی بھی ہیں۔ آئیں ان کرداروں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، خوشونت سنگھ بھارتی مصنف، وکیل، سفارتکار اور سیاستدان تھے۔ 1947 کی ہجرت کے تجربے نے انہیں ٹرین ٹو پاکستان جیسے ناول لکھنے پر مجبور کیا جو آج اہل ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ خوشونت سنگھ 2 فروری 1915 کو ہڈالی ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ہڈالی، گورنمنٹ کالج لاہور دہلی اور کنگز کالج لندن سے انہوں نے مکمل کی۔ واپس آ کر کچھ عرصہ لاہور میں وکالت کی پریکٹس بھی کی۔ وکالت کی پریکٹس کرنے کے بعد ہی 1947 میں جب ہجرت کا موقع آیا، پاکستان بننے کا وقت آیا، تو انہوں نے انڈیا جانے کو ترجیح دی۔ انڈیا جا کے انہوں نے بہت سارے اخبارات کی بنیاد رکھی، سفارتکار رہے، صحافی بنے، وکالت کی، سیاستدان رہے۔ ان تمام حیثیتوں میں انہوں نے کام کیا اور ان کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا اور پوری دنیا گھومے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود دل سے اپنی جنم بھومی کی محبت نہیں گئی۔ مختلف حیثیتوں میں کام کرنے، دنیا بھر میں گھومنے کے باوجود ان کو ہڈالی کی یاد ستاتی رہی۔ ان کی تحریروں میں ہجرت اور اس سے منسلک دکھوں اور محرومیوں کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔ دھرتی سے عشق کی یہ داستان ہمیں ہڈالی کی ایک اہم شخصیت کے پاس لے گئی جن کا خوشونت سنگھ کی زندگی کے آخری ایام میں لگاتار کافی لمبا عرصہ تک رابطہ رہا، اور یہ اس شخصیت کا نام ہے محمد علی اسد بھٹی۔ محمد علی اسد کے بقول خوشونت سنگھ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ہڈالی تشریف لائے، 1987 میں۔ ان کے بقول جب ان کو میں ان کی آبائی حویلی لے کے گیا تو وہ بہت دیر تک خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے اور وہاں موجود ایک پرانی بیری کے پتے وہ اپنے ساتھ لے گئے، بہت عقیدت کے ساتھ، کہ جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، کہ جو ان کی جنم بھومی کی یاد دلائے گی۔ خوشونت سنگھ کی وفات 20 مارچ 2014 کو ہوئی۔ ان کی ایک وصیت تھی کہ ان کی راکھ ان کے آبائی علاقے، ان کی جنم بھومی میں بکھیر دی جائے یا دفن کر دی جائے۔ تو جب ان کی راکھ لائی گئی تو اس راکھ کے ساتھ کچھ اور بلڈنگ مٹیریل کو مکس کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے ایک ہال کے باہر ان کے نام کی تختی لگائی۔ اس تختی کے اوپر لکھی جانے والی تحریر خوشونت سنگھ صاحب کی اپنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، "This is where my roots are. I have nourished them with tears of nostalgia." دوستو، خوشونت سنگھ کتنی اہم شخصیت تھی اس کا اندازہ تو آپ کو پروفیسر عامر افضل صاحب کی گفتگو سے ہو ہی گیا ہوگا۔ محبت اور عشق میں مغمور اس شخصیت کے بارے میں مزید جانتے ہیں محمد علی اسد صاحب سے۔ 10 دسمبر 1986 کو دوپہر کے وقت ملکہ روان کی بیٹھک کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا، جہاں تقریباً 70 سال کا ایک شخص جو شکل سے سکھ معلوم ہوتا تھا اس گھر کی چوکھٹ کو دیوانہ وار چومتے ہوئے روتا چلا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یوں لگا جیسے کوئی دیوانہ ہڈالی کی گلیوں میں گھومتے ہوئے
اپنی کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے، اور یہ سب لوگ اس دیوانے کا تماشا دیکھنے جمع ہیں۔ ہم بھی اس تماشا میں شامل ہو گئے۔ جب لوگوں سے پتہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ایک سکھ آیا ہے جو یہاں ہڈالی کے اس مکان میں پیدا ہوا تھا۔ وہی سکھ آج اپنا آبائی گھر دیکھنے ہڈالی آیا ہے۔ اس دیوانے شخص کی اپنی جائے پیدائش سے یہ والہانہ محبت دیکھ کر محسوس ہوا کہ اپنی مٹی سے ایسی محبت کوئی پاگل یا جنونی شخص ہی کر سکتا ہے۔ یہ مجنون، یہ پاگل اور اپنی دھرتی کا عاشق، اپنے وقت کا عظیم صحافی، دانشور اور بے باک ادیب خوشونت سنگھ تھا۔ اس دیوانے کا اپنی دھرتی سے پاگلوں کی طرح یہ والہانہ عشق دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، اور آج جب یہ دیوانہ اس دنیا سے چلا گیا تو معلوم ہوا کہ ایسے پاگل لوگ ہی تاریخ میں زندہ رہ جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ایک کوشش خوشونت سنگھ کے کردار کو اجاگر کرنے کی۔ اب چلتے ہیں ہڈالی کی دوسری اہم شخصیت کی طرف، جس کا نام ہے چراغ بالی۔ ڈاکٹر محسن صاحب ہمیں چراغ بالی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ چراغ بالی حقیقت اور افسانویت سے مزین پنجاب کا ایک مشہور کردار ہے جسے عالمی شہرت بھی ملی۔ اس کردار پہ بے شمار فلمیں بھی بنی اور بہت کچھ لکھا بھی گیا۔ ہم نے جب اس کردار کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو ہمیں کچھ باتیں پتہ چلی جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹیشن کے بعد 1947 کے بعد جو ہے چراغ بالی کی فیملی، جس میں اس کے 4 بھائی اور 5 بہنیں تھیں اور والد محمد حیات خان، ان کی فیملی میں اس کے بھائی کا مرڈر ہوا، جس کے بعد ایک خاندانی دشمنی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور چراغ بالی نے اس دشمنی میں ایک بدماش اور ایک ڈکیت کی حیثیت سے پورے پنجاب میں اپنی دھاک پٹھائی، اور اس 20-22 سال کے سلسلے میں چراغ بالی نے جو شہرت حاصل کی، اس میں اس نے بے شمار جو ہے اپنے مخالفین کو قتل کیا، جن کی تعداد 35 یا 37 بھی بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چراغ بالی جو ہے ایک مشہور ڈکیت بھی تھا، وہ ڈکیتیاں بھی کرتا تھا۔ اب یہ بات پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے کہ وہ اس کی ڈکیتیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ امیر لوگوں سے لوٹتا تھا اور غریب لوگوں کو نوازتا تھا، یعنی کہ اس کے کردار کو ایک رابن ہوڈ کے کردار کے طور پہ بھی پیش کیا گیا۔ چراغ بالی کئی دفعہ جو ہے گرفتار ہوا، مختلف جیلوں میں رہا۔ 1962 میں جب گرفتار ہوا تو اس کے بعد اس کو سزائے عمر قید کی سزا ہوئی۔ 1971 میں اس کی ملاقات جب چراغ بالی میاں والی جیل میں تھا تو نواب اکبر بگٹی سے ہوئی، وہیں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا۔ اسی دوران چراغ بالی کی فیملی میں پھر ایک مخالفین نے قتل کیا، تو چراغ بالی جو ہے وہ کسی طرح سے جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیل سے بھاگنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا ایک بیٹا ظفر اللہ، اس کو لے کے نواب اکبر بگٹی کے پاس بلوچستان پہنچا، وہاں پہ اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی پرورش کر سکے۔ پھر وہ واپس آیا اور وہی پرانے ایک بدماش اور ڈکیت چراغ بالی کے روپ میں ہڈالی میں نمودار ہوا، اور مختلف لوگوں سے اس نے اپنا بدلہ لیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو چونکہ چراغ بالی جو ہے وہ ایک اشتہاری ڈکلیئر ہو چکا تھا تو اس کو جو ہے راہ فرار اختیار کرنا پڑی، تو وہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے فرار ہو کے افغانستان جانا چاہ رہا تھا کہ پشاور میں جو ہے وہ پکڑا گیا، اور پھر وہیں پہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن میں جو ہے اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ یہ ایک مختصر سی ہسٹری ہے جو چراغ بالی کی ہمیں پتہ چلی ہے۔ اب جب ہم ہڈالی میں پہنچے ہیں، وہاں پہ ہماری ملاقات جو ہے مختلف لوگوں سے ہوئی۔ جب ان لوگوں سے ہم نے چراغ بالی کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں کا جو رائے تھی چراغ بالی کے بارے میں وہ بڑی مثبت تھی، وہ بڑے پازیٹیو کمنٹس تھے ان کے چراغ بالی کے بارے میں۔ وہ کسی طرح بھی اس کو ایک منفی کردار جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اور
ایک اور بات اہم بات یہ ہے کہ چراغ والی کا بیٹا ظفر اللہ جس نے بگٹی خاندان میں پرورش پائی وہ گریجویٹ ہوا، پھر اس کے بچوں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور 2015 میں وہ واپس اپنے آبائی گاؤں ہڈالی میں آیا ظفر اللہ خان۔ یہاں پہ اس نے عوام دوست اتحاد کے نام سے ایک سیاسی جو ہے وہ گٹھ جوڑ کیا اور پالیٹکس میں اپنی شمولیت اختیار کی، اور اس نے اپنے والد کے رابن ہوڈ کے کردار کو مثال بناتے ہوئے اپنی پولیٹیکل کمپین کا آغاز کیا۔ تو ابھی جو ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چراغ بالی کا جو کردار ہے اس کے بارے میں ہم کوئی کنکلوسیو یا حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ وہ مکمل طور پر ایک منفی کردار تھا یا ایک مکمل مثبت کردار تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ حقیقت اور افسانویت سے مزین پنجاب کا ایک مشہور کردار تھا اور ہمیشہ رہے۔ دوستو، چراغ بالی کی شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر محسن صاحب کی تفصیلاً اور حقیقت پر مبنی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آخر میں ایک بار پھر چلتے ہیں محمد علی اسد صاحب کے پاس اور جانتے ہیں کہ وہ چراغ بالی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ چراغ بالی ہڈالی کا ایک لوک کردار ہے، بلکہ جس طرح علاقے دے کردار انہوں لوک کردار ہڈالی دے چراغ بالی کردار ہے، جس طرح محمد خان ڈھونالیا ملگی ہو گزرا پرانے جدو ڈاکو ہوں سن جنہوں اسے ڈاکو کہنے سن، یہ ڈاکو نہیں سن، اصل یہ سن اسا میں انہوں اپنی زبان حریت پسند آتا کہ انصاف جدوں ایک بندے نال نا انصافی معاشرتی طور پہ ہو جائے تو وہ انصاف کا دروازہ کھٹکائے اور اس میں انصاف نہ ملے اور رد عمل کے طور پہ وہ اپنا وکھاندہ اسی سلسلے اسی طرح یہ اپنا چراغ جڑا اس دی ذاتی دشمنی سی اپنے رشتہ دار سن، اچھا اس دے نال زیادتیاں ہوئی رہی یہ جدوں انہوں نے انصاف نہ ملے، انصاف اپنے پھر انہیں ہاتھ چ لے وہ ٹھیک ہونا سی خود انتقام لیا، حکومت تے کرنا کچھ نہیں ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔